الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی گئی، آیت نمبر 53 ہے اور 54 ہے سورہ احزاب کی۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو، الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو پھر جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو اپنے اپنے راستے پہ واپس آؤ، اور باتوں میں جی لگا کر کے نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتے۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت سنگین بات ہے، اور چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ جل جلالہ ہر بات کا ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت گزشتہ کل آپ کی خدمت میں پڑھی گئی، ترجمہ بھی آ گیا تھا۔ اس میں پہلا حکم وہ آپ کی خدمت میں کچھ تفصیل کے ساتھ آیا، مہمان کے بارے میں کچھ آداب بتائے، مہمان کا ادب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مہمان ہیں، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ جل جلالہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ اور مہمان کی جو پہلی کوئی آ گیا ہمارے پاس اور کافی دنوں کے لیے اس نے رہنا ہے، تو فرمائیں کہ پہلا کھانا تو بڑا اچھا ہو، اس کا اہتمام والا کھانا ہو، اور 3 دن تو مہمانی کا حق ہے، باقی اپنی ترتیب کے مطابق پکاؤ، لیکن بہرحال پہلا کھانا اس کا اچھا ہونا چاہیے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مہمان خانے کے اندر بہرحال جیسے گاؤں دیہات میں ہر علاقے کا اپنا اپنا عرف ہے، اپنی اپنی وہ ترتیب ہے، اور بعض لوگوں نے الگ مکان بنائے ہوئے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے، بعض جگہ نہیں ہوتی تو اپنے ہی گھر کے اندر ایک بیٹھک نما بنائے ہوتے۔ بس اس میں ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ اکثر جگہ جانا ہوا تو وہاں پر یعنی جو ضروریات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں استنجا وضو کی، وہ بیٹھک میں نہیں رکھتے، یعنی جس کو ڈرائنگ روم لوگ کہتے ہیں، اس کے اندر واش روم نہیں رکھتے۔ اور یہ اچھے اچھے یعنی جو گھر ہیں، آپ سمجھیں کہ وہ کروڑوں روپے کے وہ گھر لے لیے، لیکن سب گھر میں ہر کمرے میں ہے، لیکن جو مہمان خانہ ہے اس میں واش روم نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ مہمان آیا ہے، اس کو وضو کی ضرورت ہے، تو اندر گھر میں جائے گا ہمارے، اور اندر گھر میں پردہ کرا کر کے لے کے جائیں گے، یہ ذرا محل نظر بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اچھا واش روم بنانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، بعض بنے ہوئے بھی ہیں لیکن بالکل تھرڈ کلاس کے،
اتنا کہ بندہ اس کے اندر بس ایک آدمی بس چلا جائے مشکل سے وہ پیشاب کر سکتا ہے، اور بس نہ وضو کی جگہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مہمان کے لیے جو جگہ ہو، اول تو اس کا مکان ہی الگ ہو پورا. لیکن چونکہ اس طرح نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی ہماری جگہ ہیں، تو کم سے کم جو کمرہ ہے جس کو ہم مہمان کے لیے رکھتے ہیں، اس کے اندر ایسا کوئی ضرورت کے لیے سامان مناسب ہونا چاہیے. پھر اکرام کا اندازہ اس جملے سے لگائے جو میں کل نہیں بتا سکا آپ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سختی سے کہنا، نرمی سے بھی نہیں کہا آپ نے. نرمی سے بھی آپ نے کوئی جملہ نہیں کہا. بس آتے جاتے رہے، اور مہمان کو نہیں کہا بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کھانا کھا لیا جائیں یہاں سے، نہیں، یہ نہیں کہا آپ نے. تو اس سے مہمان کا بڑا ہونا، مہمان کا عزت دار ہونا، یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ تو کل کی باتیں ہیں ہماری. آج کی جو بات ہے وہ پردے کے متعلق بات ہے. اگرچہ یہ پردے کا حکم اس آیت میں خاص واقعہ ہے، خاص لوگ ہیں. خاص لوگوں سے مراد اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں. دونوں خاص لوگ ہیں، اور ان خاص لوگوں کو حکم ہے کہ استعمال کی کوئی چیز چاہیے آپ کو، برتن چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، تو کہا کہ سامنے آ کر کے عورت نہ دے. آمنے سامنے پر آپ ادھر آئیں، یہ دے دیں ذرا مجھے، عورت بھی سامنے آگے دے دیا، نہیں، ایسا نہ کریں. بلکہ پردے کے پیچھے سے. اول تو یہ والا کام چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، لیکن انتہائی درجے کی اگر مجبوری ہے تو پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگی جائے، اس میں بھی ہاتھ کا استعمال نہ ہو، اس کے اندر بھی کیا ہو، بس وہ زمین پہ ہی رکھ دے اور اٹھا لی جائے. کوئی ایسی باادب چیز ہے جیسے کوئی کتاب ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو کسی تپائی پر، کسی مسلح پر، کسی پر رکھ کر کے اس کو پردے کے پیچھے سے یوں آگے بڑھا دیا جائے. اور یعنی عورت کا اور مرد کا آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے نفسانی وسوسوں سے پاکی کا سبب ہے. اچھا تھوڑا سا سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے، یہ حکم کن لوگوں کو ہے؟ کہا جی یہ ان لوگوں کو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور امت کی مائیں ہیں، اور جن کے دل دماغ کی صفائی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ پاک چاہتے ہیں تمہارے اندر سے گندگی کو صاف کریں. اے نبی کے گھر والیوں، گندگی کو صاف کرنے کا اللہ نے کیا لیا ہے؟ ذمہ لیا ہے. اسی خواتین کو کہہ رہے ہیں خبردار آگے نہیں آنا. اور مردوں میں سے کن کو حکم ہے؟ جی صحابہ کو حکم ہے. صحابہ بہت بڑے لوگ تھے. یعنی جن لوگوں کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا، یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، یہ بہت بڑی مخلوق تھی. ان میں سے بعض صحابہ کا مرتبہ فرشتوں سے بھی آگے تھا، بعض صحابہ کا مرتبہ فرشتوں سے بھی آگے، اور بعض صحابہ کا خصوصی فرشتوں سے بھی، جبرائیل سے بھی آگے کا تھا. تو وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے جن کا مرتبہ اس فرشتوں سے بھی آگے. ان کو بھی کہہ رہے ہیں خبردار ایسا نہیں کرنا. تو جب ایسے پاک لوگوں کو پردے کا حکم ہے، آج کے اس ماحول میں کون ایسا دعوے دار ہے جو کہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں، ہم اگر کسی لڑکی کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کے ساتھ خلوت میں رہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون احدکم بامرأۃ الا ثالثہما الشیطان، خبردار تم میں سے کوئی کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو بوسیدہ ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں یعنی بڈھا اور بڈھی، بوسیدہ ہڈیاں، بڈھا اور بڈھی بالکل 80-90 سال کی، اگر یہ دونوں بھی الگ ہو جائیں، اکیلے میں ہو جائیں اور اجنبی ہو، تو شیطان اپنا کام دکھائے گا. اور شیطان کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا. کسی صورت کے اندر اپنے نفس پر آدمی کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. بعض کہتے ہیں جی میں بڈھا ہو گیا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی، اگر میں جوان لڑکیوں کے ساتھ ایسی گپ شپ لگاؤں کچھ نہیں ہوتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط ہے.
جو چیز خدا کے حکم کے خلاف ہے اس کے اندر تو ناممکن بات ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ غلط بات ہے. یہ اندر دل کی سختی کی اور دل کے کالے ہونے کی علامت ہے. اس آدمی کا دل سیاہ ہے, اس کو کیا پتا کہ بھئی اس طرح کچھ نہیں ہوتا. جوان لڑکیوں کو لوگ ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں اور ہم تو سختی کے ساتھ ان قاریوں کو بھی منع کرتے ہیں. خبردار کسی کے گھر میں جا کر کے کسی جوان بچی کو جو اس طرح 8-9 سال کی بچی ہو نہیں پڑھایا کرو. اور پھر ٹیوشن پڑھانا, اسکولوں کے اندر لیکچر دینا اور سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, حضرت لگے ہوئے ہیں لیکچر دے رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. کسی صورت میں اجازت نہیں. یہ جو ہمارے بنات کے مدرسے ہیں وہاں سامنے موٹا پردہ ہوتا ہے, اسپیکر ہوتا ہے, پیچھے بچیاں ہوتی ہیں. یہ بھی حضرات کہتے ہیں اللہ کرے ان لڑکیوں میں کوئی ایسی عالمات بن جائیں یہ خود سنبھالے لڑکیوں کو. مردوں کا بالکل داخلہ زنانہ جگہ کے اندر مردوں کا بالکل داخلہ بنا ہو. یہ چیزیں یعنی کیا ہے, آدمی کے اندر دل کو کیا کرتی ہیں, خراب کرتی ہیں. آسمانی حکم ہے. یعنی 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا میں خارج کے اندر دیکھتا ہوں میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, میں اس خارج کے اثر کو اپنی ذاتی تجربے کو نہیں دیکھوں گا, میں اللہ کے حکم کو دیکھوں گا. جب رب نے کہہ دیا کہ بھائی پردے کے پیچھے سے گفتگو ہو وہ بھی اشد ضرورت کے تحت میں, اب اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی, میں اپنے ذاتی تجربوں کو نہ دیکھوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب ایسے پاک لوگوں کو حکم ہے تو تم کون ہو. اس لیے اس طرح گفتگو کرنا, ایسے یعنی اداروں میں رہنا اور ساتھ میں سیٹ پہ بیٹھ کر کے کمپیوٹر کا کام کرنا. پھر اپنے آفس میں جی میں لڑکا رکھتا ہوں تو لاکھ روپے دینے پڑیں گے, لڑکی رکھتا ہوں تو 20,000 روپے دینے پڑیں گے. تو اپنے آفسوں کو لڑکیوں سے بھر دیا اور نمازیوں نے بھر دیے. یہاں کے نمازیوں نے اپنے آفسوں میں لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں, غلط کرتے ہیں یہ. اور بعض 24 گھنٹے کے لیے بٹھاتے ہیں کہ بھئی رات کے وقت میں نائٹ میں لڑکیاں آ رہی ہیں. جی یہ غلط کام نہ کریں. یہ چیزیں اس سے آپ کے رزق کی برکت چھنیں گی. آپ نے اپنے پیسے بچائے, پیسے بچانے کے لیے کہ بھی پیسے بچ جائیں گے, اور پھر آپ نے نامحرم لڑکیوں کو ایسا بے پردہ رکھا. ہوٹل, یہاں ایک ساتھی کا ہوٹل ہے, ہم گئے وہاں اس نے لڑکیوں کو رکھا ہوا تھا. ہم نے سختی سے کہا اس کو کہ بھئی آپ کے ہوٹل میں ہم نہیں آئیں گے, آپ نے یہ ختم کرنا ہے. آپ نے کیوں ان لڑکیوں کو بٹھایا یہاں پر, ان کا کام یہاں پر کیا ہے. جب آپ کے ویٹر جو ہے جو تقسیم کرنے والے ہیں کھانا, جب وہ مرد سے آپ کا کام پکانے والے اور یہ سب ہو سکتے, آپ نے اس طرح کے جو ہے وہ شو پیس رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہم اس طرح بڑے ہوٹلوں کی نقل کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, مونوگرام بنائے جی اس میں تصویر رکھ دی, تصویر ہٹاؤ. چیز کو آپ شریعت کے مطابق لانے کی کوشش کرو. اپنے رزق کے اندر, اپنے کمائی کے اندر آدمی اللہ کے رسول کے حکم کو زندہ کرے گا تو وہ کمائی حلال رہے گی, خالص. لوگوں کے دیکھا دیکھی کے اندر اس چیز کے اندر آدمی اس کو حرام کو یا کراہت والی چیزوں کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرے. پھر اس کے جواز کے لیے فتوے ڈھونڈتے ہیں اور ہر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو تھوڑا نرم مزاج ہو, اس کو کہتے ہیں جواز کا راستہ نکالو. تو یہ غلط باتیں ہیں ساری. تو یہ اپنے پاک مخلوق کو, پاک نفوس کو یہ حکم دیا کہ جب اس طرح ہو تو پردے کے پیچھے سے تم نے گفتگو کرنی ہے, وہ بھی ضرورت کے تحت میں. اور یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکی کا سبب ہے. نفسانی خواہشات اس سے پاکی کا سبب ہے. اور خبردار جو تم نبی کو تکلیف دو, ایک رتی برابر بھی نبی کو تکلیف دینا کفر ہے, حرام ہے. نبی کو تکلیف کو حلال سمجھنا کفر ہے, اور نبی کو تکلیف دینا یہ کیا ہے, حرام ہے. ان آیات سے یہ بات واضح ہے. اور نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرنا وہ تمہارے لیے کیا ہے, ناجائز ہے. کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ امت کی مائیں ہیں. اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 4-5 کے اندر یہ والی بات ہے
اور امت کی ماؤں کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی اولادوں میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ روحانی ماں باپ ہے تمہارے، روحانی مائیں ہیں. جب روحانی مائیں ہیں تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح دوسری وجہ حضرات نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی اپنے قبر میں خصوصی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. نبی اپنی قبر میں خصوصی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. اس وجہ سے نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. جب میراث تقسیم نہیں ہوتی تو ایک زندہ شخص کی بیوی سے آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو میری بیوی ہے اگر میں مر جاؤں تو نہیں چاہتا آدمی کہ میری بیوی کسی اور کے نکاح میں جائے. طبعی طور پر آدمی کو نفرت ہوتی ہے کہ میری موت کے بعد میری بیوی بوڑھی ہو یا جوان کسی اور کے نکاح میں نہ جائے. یہ طبعی بات ہے. شریعت کے اندر تو اجازت ہے لیکن طبیعت یہ ہے کہ نہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کی اس طبعی خواہش کی بھی رعایت کی اور حکم دے دیا کہ عام اگر کوئی شوہر مر جائے تو اس کی بیوی عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر نبی اس دنیا سے چلے جائے تو اس کی بیوی اس کے بعد شادی نہیں کر سکتی. طبعی خواہش کی رعایت کی. اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے حضرات نے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی وہ بیوی جو آخری شوہر کے پاس ہو، اس کی وہ بیوی جو ایک عورت نے 4 شادیاں کی، یعنی ایک آدمی اس کے نکاح میں تھی، انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، پھر دوسرے کے نکاح میں گئی، انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، پھر تیسرے کے نکاح میں گئی، تو یہ عورت اس دنیا سے چلی گئی. اب یہ جنت میں کس کو ملے گی؟ تو کہا کہ جی اپنے آخری شوہر کو ملے گی. تو اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے یہ والی بات امت پہ وہ کر دی کہ ان عورتوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی ہیں تو ان عورتوں کو یہ ایک سہولت ہمارے رب نے دی کہ نبی کی پوری زندگی ساتھ رہی اور نبی کی جو عورتیں تھیں وہ مشقت میں رہی. عام عورتوں کی بنسبت ان کے گھروں میں فراوانی ہو گئی، ان کے گھروں میں غربت تھی کہ جی چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے اور اللہ کے رسول کا ہتھیار ایک یہودی کے پاس رکھا ہوا اور جو اور گندم آپ نے ادھار لیے ہوئے. تو اس طرح کی غربت، اور ایک مہینہ گزرا، دوسرا گزرا، ہم چاند دیکھتے تھے لیکن ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے اور ہم کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. یہ سخت وقت گزارا ہمارے نبی کے ساتھ. تو یہ ان کو سہولت ہمارے رب نے دی کہ اب جب تم آخرت میں جاؤ گی تو آخرت میں بھی کیا ہوگا، تم نبی کی بیویاں اٹھائی جاؤں گی، کسی اور کی بیویاں وہ تم نہیں اٹھائی جاؤ گی. یہ باتیں حضرات نے لکھی ہے. اور اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے نبی کی بیوی کے ساتھ شادی کا تو یہ اللہ کے ہاں بڑی سنگین بات ہے. پھر یہ والی بات کہ جی نبی کو ایسے حکموں سے کیوں الگ کیا، تمہارا کیا کام ہے اس سے؟ تم تو کیا ہو، اپنے دل دماغ کی وسوسوں سے حفاظت کرو. ہاں تم اگر کوئی چیز اندر سے باہر کرو گے، لوگوں کو بتاؤ گے اور کسی صحابی کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اگر اندر اندر پکاؤ گے اور ادھر ادھر کی گندی سوچیں رکھو گے تو وہ بھی اللہ جل جلالہ کو پتہ ہے. لہٰذا اپنے ظاہر باطن کو برابر رکھو اور کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی وسوسہ آنے نہ دو. اور اگر کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، شیطان چھیڑ چھاڑ کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اس کی اصلاح کرو. یہ باتیں تھیں آج کے درس کی. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. آسمانی باتیں پڑھی گئی، نماز پڑھی گئی، اے اللہ سب چیزیں اپنے دربار میں قبول فرما. ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کی تربیت فرما. اے اللہ ہم سب کی تربیت فرما. ہمیں ہر گناہ سے بچا، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما.
ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، اور جس میں حرام کا شک شبہ ہے اس سے بھی ہمیں بچا۔ اے اللہ ہماری روزی کو پاک فرما اور ہمیں حیا والی زندگی نصیب فرما، ہر بے حیائی سے ہمیں محفوظ فرما اور ہر خیر ہمیں عطا فرما اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اور اے اللہ آج دن کے سارے کام آپ کے حوالے ہیں، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم سے سارے کاموں کو آسان فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔